دین کی نسبتوں کے اوپر چلنا اور پھرنا، لوگوں کو حق کی طرف میں بلانا اور ذکر کے علی اعلان مجلسوں کا قائم کرنا، لنگروں کا آبادیوں کے اندر میں لٹانا اور مخلوق کو، خلق خدا کو بلانا اور لنگروں پر بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے ڈال کر کھلانا، یہ تو خدا کی قسم ہمارے آقا جی کی سنت ہے، غریب نواز کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے۔ اٹھا کر بڑی آسانی کے ساتھ میں تو ان کو دے دیا۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ مولا علی اور پنجتن پاک کا نام لیا تو شیعہ رافضیوں کو تم نے ہدیہ دے دیا ہے۔ ارے پنجتن پاک تو ہمارے ہیں، مولا علی تو ہمارے ہیں، اگر وہ ہمارے نہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ وہ کیا جانے، وہ تو صرف اپنے مقاصد، اپنے ملکوں اور اپنی قومیت کے لیے وہ لوگ علی علی کا نام لے کر دنیا میں عروج پا رہے ہیں، جرات اور ایمان کی حرارت ان کو مل رہی ہے۔ وہ معاملہ مولا علی کا ہے، دو جہاں کے مالک کا ہے۔ یہ چیزیں تو اصل ہے ہماری پہچان، بڑی آسانی کے ساتھ میں۔ اچھا ہم اگر یہ کر دیں پنجتن پاک کی نسبتوں کو، تو اتنا بڑا الزام ان کے اوپر کیوں دینا کہ تم پنجتن پاک کے خطبہ غدیر خم کے پیغام کو تم پہنچانے کے لیے پیچھے ہٹ گئے شیعہ اور رافضیوں کے ڈر میں، اور محرم کی محفلوں کے اہتمام کے لیے تم اب ان کے ڈر اور خوف، ان کی کثرت کی وجہ سے تم پیچھے ہٹ گئے۔ ویران ہوں گی تمہاری مسجد، تمہارے مکانات میں محرم کا کوئی اہتمام نہیں۔ سید کائنات کی ولادت اور آپ کے دنیا سے پردہ ہونے کی تذکروں کو ہم نے چھڑا دیا۔ امام حسن علیہ السلام سے امت کو اور اپنی نسلوں کو ناواقف کرا دیے۔ ہم تو چھپانے والے مجرم ہو گئے نا۔ تو تم یہ چھپائے ہیں تو اس سے 2 نمبر آگے بڑھ کے 420 بن کر وہ میلاد کو چھپا دیے۔ چھپانے والوں میں جیسے وہ برابر کے شریک ہے ویسے ہم بھی ہو جائیں گے نا۔ حق کو ظاہر کرنا چاہے اس کے اوپر جان قربان کرنا پڑے، لیکن حق والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ حق کو ظاہر کرنا ان کی زندگی کا مقصد۔ وہ جان کو دینے پر اپنی ناکامی نہیں سمجھتے، بلکہ حق کو چھپا دینا وہ اپنی بزدلی تصور کرتے ہیں اور اپنی ناکامی تصور کرتے ہیں۔ تو ہم نے اگر پنجتن پاک کے نظام کو چھپا دیا، یا علی مت بولو، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام مت بولو، اور امام حسن علیہ السلام مت بولو، امام حسین علیہ السلام مت بولو، سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مت کہو، اس لیے کہ شیعہ اور رافضی کہتے ہیں، ہم بھی کہیں گے تو لوگ ہم کو کہیں گے، تو تم بھی تو پنجتن پاک کو چھپا رہے ہو۔ اگر آگے گمراہیت تمہاری آگے بڑھے گی، میرے آقا کی نگاہ کرم ہٹے گی، تو تم خود بھی میلاد کو چھپا دو گے، قرآن کو چھپا دو گے، حق کو چھپا دو گے، کیونکہ ان کو ڈر، ہم کو ڈر اگر عام مسلمانوں سے ہو کہ نہیں وہ کہنے سے شیعہ کہہ دیں گے اور پھر پنجتن پاک کو چھپا دو، لینا ہے ٹھیک ہے، اپنے اپنے گھر کے اندر میں یا اپنی مسجد کے اندر میں کر لو تھوڑا سا فاتحہ کر کے، اور پھر مولا علی کا معاملہ ہو، امام حسن امام حسین کا معاملہ ہو، بالکل اپنے اپنے، تو ہم بھی تو چھپانے والے مجرم بن گئے، چھپا رہے ہیں۔ اگر یہی چھپانا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں کھٹک جائے، میرے آقا کی نگاہ، میرے آقا تو میرے آقا ہے، وہاں پر کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، رب کے بارے میں کہہ لے سکتے ہیں، کیوں کہ جنت بھی رب کی بنائی ہوئی، جہنم بھی رب کی بنائی ہوئی، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، گمراہیت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ میرے بچوں اس رمز کو سمجھ لینا کہ کسی گمراہیت کے نظام کو میرے آقا کی طرف منسوب کرنا کفر ہے، کیونکہ میرے آقا کے ساتھ میں گمراہیت کا کوئی جوڑی نہیں ہے۔ ہاں رب ہدایت بھی دینے والا ہے، گمراہ بھی کرنے والا ہے، یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا، قرآن سے ہدایت بھی ملے گی، قرآن سے گمراہیت بھی ملے گی۔ قرآن کو قرآن کی صورت پر نہ اختیار کرو تو اسی قرآن سے، قرآن کے نام پر یہ گمراہ ہوں گے۔ رب کا معاملہ رب کی طرف میں منسوب کر سکتے ہیں کہ اس کی قسمت سے اللہ نے ایمان کو چھین لیا، کفر پر لا دیا اس کو۔ گمراہیت ممکن ہے، جہنم میں جانا لیکن جان بوجھ کر میرے آقا کی ذات کے بارے میں، میرے آقا کی ذات خدا کی قسم رحمت للعالمین ہے، کوئی گمراہیت کی یا کوئی کسی انسان کی بدبختی کی یا کسی انسان کے معاملات کے اندر میں اس کی رحمتوں سے محروم ہونے کی نسبت جان کر خدا کی قسم میرے آقا کی طرف میں نہیں کرنا۔ رب کے ساتھ میں کر سکتے ہو، قرآن کی طرف میں کر سکتے ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن میرے آقا کے ساتھ میں نہیں کی جا سکتی۔ یہاں تک حقیقت ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا
کہ رب کی صورت میں شیطان دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ اختیار شیطان کو بھی نہیں دیا۔ وہ اختیار شیطان کو جو انسان کے رگوں میں خون کے ساتھ میں دوڑ سکتا ہے اور خود کو رب اور خدا کہہ کر کسی کے سامنے آ سکتا ہے اور انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن رب نے وہاں پر لاک لگا دیا کہ میرے ساتھ میں برداشت کر لوں گا، لیکن اے شیطان تجھے میں یہ اختیار نہیں دے سکتا کہ تو میرے محبوب کا نام لے کر کسی کو گمراہ کرے۔ نہیں ہے شیطان کو اختیار۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے شیطان کو اختیار نہیں دیا۔ اگر کسی کی بشارت اور خواب کے اندر میں میری زیارت ہو جائے تو میری امت کو نعوذ باللہ میں دھوکہ تو نہیں دے سکتا نا، حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا۔ لیکن کوئی اگر خواب میں کہہ دے کہ تمہارا اللہ اور رب ہے، عقیدہ نہیں بنا سکتے کہ نہیں اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی آگے سامنے زمین سے آسمان تک نور کی شکل میں آ جائے اور کہہ دے انی انا اللہ کہ میں تمہارا اللہ ہوں، نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے آقا پیرانے پیرنا کیا وہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ اور میرے مصطفیٰ، اللہ نے خود شیطان کو بھی یہ اختیار عطا ہی نہیں کیا کہ میرے محبوب تمہارے ذریعے سے تو مخلوق کو صرف رحمت ملے گی اور تمہارے ذریعے سے لوگوں کو تو اچھا راستہ ملے گا، ہدایت ملے گی۔ آپ کی ذات کے ساتھ میں گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو گمراہ کروں یا کسی کو رحمت سے محروم کروں یا کسی کو جہنم میں داخل کروں۔ جہنم میں جو داخل ہوں گے وہ صرف میرے آقا کی گستاخی کرنے والے داخل ہوں گے، میرے آقا سے کٹے ہوئے ہوں گے، وہی جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کو ماننے والے بھی جہنم میں داخل ہوں گے، یہود و نصارہ بھی، جو گستاخ رسول جہنم میں جائیں گے نا جی۔ لیکن جنہوں نے میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کی، واہ واہ واہ، کیا کہنا میرے آقا کی محبت کی قیمت۔ میرے بچوں، سب کچھ اپنی اولادوں کو نہ دو، لیکن خدا کی قسم تم اور میں محروم ہیں اگر اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے چاہنے والے اور اپنے قریب کے لوگوں کو پیر کی فضیلت تو سنائیں، دین کی فضیلت تو بتائیں، نماز کی اہمیت تو بتائیں، لیکن بڑے بدنصیب ہیں اگر میرے آقا کی محبت ان کے اندر میں تم پیدا نہ کر سکے، میں پیدا نہ کر سکا، کیونکہ اصل کام آنے والی چیز تو میرے آقا کی محبت ہے۔ تو خدا کو ماننے والے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، نمازی بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے بھی جا سکتے ہیں، غریب مسلمان بچوں کی شادی کروانے والے بھی جا سکتے ہیں، اور پھر جہاد میں گردن کٹانے والے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، اور علم کے اعلیٰ مقام پر ہو کر بڑے بڑے مدارس چلانے والے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سخی، عالم اور شہید جہنم میں داخل کیے جائیں گے، لیکن کہیں پر یہ بات نہیں ہے کہ جو ٹوٹ کر میرے محبوب سے محبت کا 1000واں حصہ اگر کسی کو مل جائے جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کو گوارا ہے ہی نہیں کہ اللہ نے رب العالمین خود کو بنایا تو رحمت للعالمین بنا دیا میرے مصطفیٰ کو۔ میرے محبوب جان کر انجانے میں اگر میرے محبوب سے اگر کوئی ذرہ برابر بھی محبت کر لے گا اور 1 ذرہ کا کروڑواں حصہ بھی میرے آقا اور میرے مصطفیٰ کی محبت کا کسی دنیا کے بڑے سے بڑے کافر کے دل میں بھی آ جائے گا، ارے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں، یقین کے ساتھ میں، اگرچہ کہ وہ رب کا منکر ہو، اسلام کا مخالف ہو، مسلمانوں کو برباد کرنے والا ہو، کافر ہو، لیکن وہ ذرے کا کروڑواں حصہ جو میرے آقا سے اگر وہ محبت کرنے والا ہوگا تو امید ہے کہ اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ بالمقابل اس کے دنیا کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار، سب سے بڑا دیندار، لیکن اگر وہ گستاخ ہو میرے آقا کا، خدا کی قسم خدا کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ رحمت اس کو نہیں مل سکتی، اس کا تقدیر، اس کا مقدر زحمت بن جائے گا، وہ جنت کی نعمتوں میں جا نہیں سکتا، وہ تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب اس رحمت کو دلوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے سے 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اس لیے جو بظاہر کافروں سے کافر بھی ہو لیکن کسی نہ کسی صورت کے اندر میں اپنی تحریر اور تقریر اور اپنی کتابوں میں کسی نہ کسی صورت کے اندر میں وہ میرے آقا سے عقیدت کا اظہار کر دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسی کی بنیاد پر ان کو نجات مل جائے گی، خدا محروم نہیں کرے گا۔
نہیں کرے گا۔ تفسیر کی کتابوں میں، احادیث کے اندر بے شمار واقعات ایسے ہیں، بے شمار واقعات ایسے ہیں۔ ارے شیطان لعین کے لیے بھی راستہ اگر نکل جاتا، اس کے عبادتوں کے باوجود، اس کی خدمت خداوندی اور اللہ نے جو کچھ اس کے ہاتھوں پر کام لیا تھا، اس کے بالمقابل اس کا جرم، نہ وہ شیطان نہ گناہ گار تھا، نہ خدا کا نافرمان تھا، نہ خدا کا منکر تھا، نہ کافر تھا، نہ یزیدی تھا، نہ فاسق اور فاجر تھا، بلکہ صرف اس کے دل میں میرے آقا کی عظمت کی حقارت آئی تھی کہ میں تو بہتر ہوں نا، ان کو کیوں سجدہ کروا رہا ہے۔ تو اتنا بڑا اعلیٰ درجے پر جو استاذ الملکوت کے منصب پر خدا نے جس کو فائز کیا تھا، وہاں سے خدا نے راندے درگاہ جو کیا ہے اس کو، اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ رحمتوں کے ڈوروں کو خدا پاک نے دنیا میں پھیلا دیا اپنے بندوں کے لیے کہ کسی طرح سے ان کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ خدا کو بندوں سے دشمنی ہے۔ اچھا، دشمنی کا اگر یہ رخ سمجھنے کے لیے ہے کہ تم ہم خانقاہ میں آ رہے تو یہ اپنا ذاتی کوئی کمال ہے، یا اسی طریقے سے وہ جتنے لوگ مندروں میں جا رہے ہیں ان کا کوئی قصور ہے؟ خدا نے اس قوم کے اندر پیدا کیا تو مندروں میں جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اور ہم کو جدی مسلمان بنایا تو ہم یہاں پر آئے، اور کتنے ہیں کہ یہاں پر نہیں آتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، اور جو اولیاء کے پاس میں نہیں جاتے کہیں اور جاتے ہیں۔ تو پھر اس میں ہمارا تمہارا معاملہ اور خاصیت اور خصوصیت کیا ہے؟ یہ تو سب رب کا فضل ہے۔ تو پھر وہ کافر اور مشرک اور جتنے ہیں دنیا کے اندر میں، وہ سب وہ جا رہے ہیں تو ان کا قصور کیا ہے کہ کس پر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا؟ ہر کافر کو، ہر مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں اپنے محبوب کا نام یا اپنے محبوب کی نسبتیں اس کے سامنے لاتا ہے، وہاں اس کا دل پسیج جائے اور اس کے دل کے اندر میں جگہ پکڑ لے کہ نہیں، ایک ذات تو اس دنیا کے اندر میں آپ کے جیسا کوئی مثال میں نہیں ہے، آپ جیسا کوئی اعلیٰ نہیں ہے۔ اگر ایک ذرہ بھی کسی کافر و مشرک کے دل میں پیدا ہو جائے، اور اگر تم یہ پیدا کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، خدا کی قسم میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ جو نظام امت سے امت کو کاٹے ہیں، یہ کہاں حق ملے گا اس کے اوپر کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہر انسان سے محبت کر کے اپنے قریب کرے اس کو۔ بندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے بندے ہیں، مسلمانوں کو سرخاب کے پر اس لیے کہ وہ میرے آقا پر ایمان لائے، ہے نا، خاصیت ہے یہ۔ لیکن کافروں کے کفر کی وجہ کیا ہے کہ وہ ان کا ذاتی کیا فعل ہے؟ کہ مسلمان بن کر جو کافر ہوا تو قابل مجرم ہے، وہ فرعون اور شداد سے زیادہ بدبخت برا ہے جو اسلام کی قدر نہیں کر سکا۔ بلکہ قیامت کے میدان میں تو کافر و مشرک بھی اس بات پر رش کریں گے۔ کس پر رش کریں گے؟ بد عقیدوں پر رش کریں گے، بد عقیدوں پر رش کریں گے، منافقوں پر رش کریں گے کہ تم کو صحبت ملی تھی، اپنی نظروں سے تم نے دیکھا تھا اور رحمت للعالمین کو دیکھا تھا، لیکن اے بدنصیبوں کہ تم نے قدر نہیں کی، نہ قدری کی بنیاد کے اوپر محروم کر دیے گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کے لیے دوسری قوم کے لوگوں کو بھی، چاہے وہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو کہ مجوسی ہو کہ برہمن ہو کہ ہندو ہو کہ کوئی اور قوم کے دین و دھرم کے ماننے والے ہوں، لیکن تمہاری میری ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق سے اس کو قریب کر کے، اب تم نے تھوڑا سا اس کے ساتھ اپنے اخلاق و سلوک کا معاملہ اعتماد پیدا کر دیا، اس کے بعد میں گولی نکال کر دیے تو وہ گولی وہ کھائے گا نا، کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ یا چلتے راستے کے اوپر خالی ایڈورٹائز کر دیے، مسلمان خالی دین کی اور شریعت کے قرآن کی باتوں کو لے کر ہاں دین پر چلو، قرآن پر چلو، قرآن پر چلو، وہ کہاں قبول کرے گا؟ اس قوم کو پہلے خود پر اعتماد اور اخلاق کے ذریعے سے ان کو قریب کرو کہ وہ تم کو اپنا ہمدرد سمجھے، چاہے کسی دین و مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو۔ نفرت تمہارے اسلام میں کہاں ہے؟ کہیں پر نہیں ہے نا نفرت۔ نفرت کے لیے اس امت کو تھوڑی بنایا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو تو ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالا تھا، خیر امت فرمایا کہ ساری انسانیت کے لیے یہ خیر والی امت ہے۔ خیر امت کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے شر سے نظر کو بچا کر
ان کے لیے ہمدردی کا سلوک کرے آپ. خیر امت ان کو کہیں گے. کیوں؟ رحمت للعالمین کی نسبت جب ملے گی تو پھر یہ رحمت کو تمہارے ذریعے سے میرے مصطفیٰ انسانوں میں تقسیم کریں گے. یہی مقام ولایت اور مقام قبولیت ہوتا ہے. اولیاء اکرام کے ذریعے سے میرے آقا دو جہاں کے مالک مدینے والے اپنی رحمت کی اس خیرات کو تقسیم کس طرح سے فرماتے ہیں؟ کس طرح سے فرماتے ہیں کہ علاقوں میں گئے، ہندوستان میں سلطان الہند کی آمد ہوئی، یا پھر خواجہ خواجگاہ نے جن کو تیار کیا اور جن کو بھیجا دنیا کے اندر میں، آج پورے ہندوستان میں، بر اعظم ایشیا کے اندر، پوری دنیا میں خواجہ خواجگان کے سلسلے چشتیہ کے اولیاء، اسی طریقے سے غوث العظم کے سلسلہ قادریہ کے اولیاء، سلاسل کے اولیاء، آل علی اور اولاد علی، پوری دنیا میں اولیاء اکرام پھیلے ہوئے ہیں. ان کو بھیج کر کیا کیا؟ کیوں کہ تمام اولیاء پیران پیر غوث العظم تک، غوث العظم مولا علی تک، مولا علی کے ذریعے سے نارین پاک مصطفیٰ تک، آخری منزل نارین پاک مصطفیٰ. اور یہی ھذا صراط المستقیم ہے. آیت نہیں بدل رہا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر ہم نے انعام کیا. یہی تو ہے انعام یافتہ والوں کا راستہ، ہی تو ہدایت ہے. اور جو انعام یافتہ لوگوں کے راستے سے جو چیز ہٹی ہوئی ہے، اور جو عقیدہ اور جو دین کا رخ اور جو دین کا نظام اولیاء سے انعام یافتہ بندوں سے ہٹا ہوا ہے، فتوے وہاں پر کہا لو، ایک فتوے کے خلاف 10 فتوے مل جائیں گے دنیا میں. فتویٰ تو دیکھو، تو قرآن پاک کی تعلیمات سے دیکھو کہ ھذا صراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر ہم نے انعام کیا ہے وہی سیدھے راستے والے ہیں. تو پھر اب قصہ مختصر، اہدنا الصراط المستقیم. وہاں تو دعا ہے کہ پہنچا اللہ تعالیٰ مجھے وہاں تک. ھذا صراط المستقیم میں کہا ہوں، اور وہ بھی قرآن کے دلائل ہے، اور تفسیر میں جانے کا موقع نہیں. انک لمن المرسلین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت کا مرکز اصل نارین پاک مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب قرآن پاک ضرور ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہدایت کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. اس لیے قرآن کے اندر میں خود اللہ نے فرمایا کہ وہ کتاب ذات مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے، ذالکل کے بجائے ھذا نہیں فرمایا کہ یہ کتاب ہے قرآن پاک. ہدایت کی ذات نہیں ہے، ہدایت کی ذات مصطفیٰ ہے. ذات مصطفیٰ ہی اصل مرکز ہدایت ہے، جس نے سب کچھ، قرآن بھی، بائبل بھی، اور پھر تورات بھی اور انجیل بھی، آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفے، اور پھر اسی طریقے سے وید، سنسکرت، سب کچھ کو بھی حاصل کر لیا. لیکن ذات مصطفیٰ نارین پاک مصطفیٰ کو حاصل نہیں کیا. وہ گمراہ ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ. اور پھر کون ہدایت یافتہ ہے، اس کے لیے زیادہ الجھن نہ رہے. اس کے لیے رب نے احسان فرما کر اسی سورہ فاتحہ فرما دیا، انعمت علیہم. ان کی پہچان یہ ہے کہ جن پر ہم نے انعام کیا، ان کے راستے سے وہ ذات مصطفیٰ تک پہنچنے والے ہوں گے. اور وہ انعام یافتہ بندے صالحین اور اولیاء ہے. اور اولیاء آل رسول ہوتے ہیں، آل علی ہوتے ہیں. یہی راستہ قرآن پاک کے مطابق میں اصل ہدایت کا راستہ ہے، اور یہی وہ ذات مصطفیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اصل مرکز ہدایت تک پہنچنے کا. اور جب وہ ذات مصطفیٰ رحمت للعالمین کی ذات ہے تو پھر آپ تو سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے. تو پھر میرے آقا نے اپنی رحمت کی تقسیم کے لیے قرآن پاک ہی دے دیا، احادیث ہی اگر دے دیا تو یہ اسباب تو تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا. اب عام انسانوں کو میرے آقا کی رحمت کیسے تقسیم ہو، اس کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اولیاء کے طبقے کو منتخب فرماتے ہیں کہ پوری انسانیت تک میری رحمت کی تقسیم میرے اولیاء اور میری اولادوں سے ہوگی. کیا ہوتے ہیں؟ پوری انسانیت کے لیے رحمت کی تقسیم کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا اولیاء کو ذریعہ بناتے ہیں کہ جو تم تک پہنچ جائے گا اور تمہارے توسط سے وہ مجھ تک پہنچے گا تو پھر قیامت کے میدان میں اس کا شافی بن جاؤں گا. اس سے ایک درجہ اولیاء ایمان والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اولیاء کا کوئی صرف ایک مذہب والوں کے ساتھ میں معاملہ نہیں. یہ بھی زیادتی ہو جائے گی اولیاء کرام کے اوپر کہ صرف مسلمانوں کے ہی اولیاء ہے. نہیں، وہ سارے انسانوں کے لیے
میرے آقا دو جہاں کے مالک سارے انسانوں کو اپنی رحمت پہنچانے کے لیے صرف کتاب میں رکھ کر نہیں دے دیا، احادیث سے منتخب کر کے نہیں دے دیا، بلکہ اپنی رحمت کو پہنچانے کے لیے اپنی روحانی اولاد اولیاء کے ذریعے سے دنیا کے سارے انسانوں کے اندر میں اپنے ان شہزادوں کو بھیجتے ہیں کہ جو تم سے محبت کر لے میری ضمانت ہو جائے گی کہ جو میرے بچوں سے محبت کرے گا میں اس کی شفاعت کر لوں گا۔ اس لیے انسانیت کو، چورے چماروں کو، برہمنوں اور بنیوں کو، یہود و نصارہ اور عیسائی کو اگر احتیاط کے ساتھ میں موقع ملے تو جاؤ چرچوں میں، جاؤ مندروں میں، جاؤ پنڈتوں کے پاس اور جاؤ چورے اور چمارے اور بھیڑوں مانگوں کے پاس میں اور جا کر ان سے کہہ دو مدینے کو چلو، بولے تو آنے نہیں دیتے نا، وہاں پر پاسپورٹ ہونا پڑتا۔ جاؤ راجن شاہ ولی کے پاس میں، جاؤ تاج الاولیاء کے پاس میں، ہاں صاحب جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں، ہاں ہم تو گئے تھے وہاں پر۔ جاؤ غریب نواز کے پاس میں۔ اگر تم نے یہ کر دیا تو تم بھی میرے آقا کی رحمت کے تقسیم کرنے والے خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، میرے آقا کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے۔ اولیاء کو میرے مصطفیٰ نے اپنی رحمت کی تقسیم کرنے کے لیے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ کیوں؟ کہ جو تمہارے پاس بھی آ جائے گا اس ہیلے سے ہم اس کی شفاعت کر دیں گے قیامت کے میدان میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور میرے مصطفیٰ چاہتی ہے کہ کوئی انسان جہنم میں نہ جائے۔ رب تو چاہے گا کہ جہنم میں بھی جائے، جہنم بھوکی کیوں رہے، لیکن میرے آقا تو چاہیں گے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے۔ انسان صرف بدعقیدگی کی بنیاد پر میرے آقا سے کٹنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے، رب سے کٹا نہیں، لیکن میرے آقا سے اگر وہ کٹ جائے گا بے ادب گستاخ ہو جائے گا، خدا کی قسم وہ مسلمان رہ کر جہنم میں جائے گا۔ سوچو اپنی گودوں میں، جن کے گودوں میں ہم تم ہیں اور جن کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، سب تو دے رہے ہیں، سب تو دے رہے ہیں، نمازیں تو پڑھوا رہے ہیں، دین پر تو چلا رہے ہیں، ذکر کی دعوت تو دے رہے ہیں۔ جہاں موقع ملے میرے آقا کی محبت کا ذرہ ان میں داخل کرنے کے لیے، محبت کی کرنیں جہاں پر، محبت کے خزانے جہاں پر، میرے آقا کی رحمت کا منبع جہاں پر پہنچا ہوا ہے، تم اپنی ذات سے تو اتنے با اثر نہیں ہوں گے، با اخلاق نہیں ہوں گے، تو پھر ان کو تو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی تم مندر کو جاتے ہو، تم چرچ کو جاتے ہو، تم فلاں جگہ جاتے ہو، تم ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہو، ایک مرتبہ چلے جاؤ راجن شاہ ولی کے پاس میں۔ یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ایک مرتبہ چلے جاؤ تاج الاولیاء کے پاس میں، بڑی ہمت کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ میں ایک مرتبہ چلے جاؤ اجمیر شریف کے تک۔ جن کو یہ فکر نصیب ہو جائے جو اپنوں میں سے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے اس کے دل کے اندر میں یہ فکر آ جائے، خانقاہ محمدی والوں کی محنت کا میدان اب وہ نہیں رہا کہ صرف اپنے لوگوں کو میسج اور اپنی مجلس سے نہیں، اب اس قول کو توڑ کر باہر نکلنا ہے، پوری انسانیت کے لیے تمہیں کام کرنا ہے، اور کام کرنا کیا لڑائی اور بھیڑائی نہیں ہے، اور کوئی فتنہ و فساد نہیں ہے، تیری میری کروانا نہیں ہے، بلکہ ان کو صرف یہ ہے کہ اس حکمت کے ساتھ ان چوکھٹوں تک بھیجنا ہے۔ آپ کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ لے جا نہیں جا رہے ہیں، آپ کے جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت العالمین مدینے والے اپنی رحمت کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے تم کو منتخب کیے ہیں، تمہارا انتخاب ہوا ہے۔ اس لیے اولیاء اکرام، سلطان الہند خواجہ خواجگان، وہ تو مالک ہندوستان ہے، ان کو کسی مثال میں نہیں لے سکتے، لیکن خواجہ خواجگان سلطان الہند نے ہم چشتیوں کو رخ بتانے کے لیے کیا فرمایا؟ اس سرزمین ہندوستان پر آنے کے بعد راس مدینے والوں کا تعارف نہیں کروایا، راس قرآن نہیں دیا، راس اسلام نہیں دیا، جہاد نہیں دیا، نمازیں نہیں دی، مدرسے اور مسجدیں نہیں دی، بلکہ کیا دیا کہ میں جن کا فالوور ہوں، میں جن کا غلام ہوں اور میں جن کا بھکتی ہوں، وہ میرے خواجہ عثمان ہربنی، اپنے پیر کا تعارف کروایا۔ تو پیر کی محبت کیوں؟ کہ وہ محبت سے رحمت ملتی ہے، رحمت العالمین کی۔ پیر کی ذات کیا ہوتی ہے؟ مدینے کی رحمت کی پرچھائیاں ملتی ہے اس پیر سے۔ اگر مرید سچا ہو، اگر پیر لنکڈ ہو اور پھر دونوں کا کنیکشن بھی صحیح ہو جائے تو مدینے کی خیرات اس کو ملتی ہے مرید کو، چاہے دیہات میں ہو، جھوپڑی میں ہو، اناڑی ہو، جاہل ہو، لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا اس پیر کے ذریعے سے اس طالب صادق مرید کو اپنی رحمت کی خیرات مدینے کی اس تک پہنچا دیتے ہیں۔
اسی لیے جب راس میرے آقا کی خیرات ان پیران کامل کی صحبت میں اگر کوئی آ کر رہ گیا، اناڑی ہے، جاہل ہے، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا، کلمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن کامل اولیاء نہیں ملیں گے ان کی ذاتوں میں، قرآن نہیں، حفظ نہیں، حافظ نہیں، اور باضابطہ نمازی نہیں، بڑا دیندار نہیں، لیکن کیا کہ اپنے پیر کا سچا مرید، تو وہ مرید سچا مرید تھا، تو وہ بھی میرے آقا نے اس کو وہ مقام عطا فرما دیا۔ کیوں؟ وہ خاصیت اور خصوصیت اس پیر کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ مدینے کی خیرات اس پیر کے ذریعے سے مرید کو مل جاتی ہے، اور مرید دنیا میں چمک جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ مریدوں کی وجہ سے پیر چمکتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ مریدوں کی حسد کی وجہ سے پیر محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام مدینے والوں کا ہے، ان کا ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے آگے بڑھا دے۔ یہ اولیاء کے آستانے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہاں اپنوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ بھی آئے، وہ جو آ جائے ان کو نہ روکا جائے، ان کو دور نہ کیا جائے، ان کو نفرت نہ دی جائے۔ وہاں کے لنگر ہوں گے تو سب کو ملے گا، وہاں کی رحمت ہوگی تو سب کو۔ کیوں؟ اولیاء کے آستانوں میں رحمت مصطفیٰ ہوتی ہیں، رحمت العالمین کی وہ نسبتیں ہوتی ہے۔ میرے آقا ان اولیاء اکرام کی چوکھٹوں کو اپنی رحمت دینے کی تقسیم کا ذریعہ بناتے ہیں۔ کیوں روکتے ہو؟ جب عام انسانوں کو رحمت میرے مصطفیٰ کی وہاں سے ملتی ہو تو پھر مسلمانوں کو روکنے والا کتنا بڑا مجرم ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا کی نگاہ میں اگر وہ بد عقیدے میں شمار ہو جائے گا، عقیدہ اس کا کھینچ لیں گے اللہ تعالیٰ کہ میرے محبوب سے امت کو، میرے محبوب کی امت کو تو کاٹ رہا ہے اور ان کی چوکھٹوں پر آنے کو شرک کہہ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے کے عقیدے کو بدل دیں گے، پھر اس کو عقیدہ بدل دیں گے، پھر اس کا عقیدے کے نام پر وہ گمراہ ہو جائے گا، مسلک اور جماعتوں کا عقیدہ بن جائے گا اس کا۔ اور حق یہی ہے میرے بچوں، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو کہ برہمن ہو کہ بنیا ہو، اگر غریب نواز کی چوکھٹ پر پہنچتا ہے اور کی چوکھٹوں پر پہنچتا ہے تو رحمت کی چوکھٹ پر پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے محبوب کی رحمت کی تقسیم کرنے کے لیے میرے دوستوں کو میں نے اپنے محبوب کے خاطر ان کی رحمت کی تقسیم کرنے کے لیے میں ملکوں میں بھیجا، اور ان کے پاس میں جانے کلمہ پڑھنے والوں کو انہوں نے مشرک کہا اور پھر ان کو جہنمی کہا اور بدعتی کہا، تو اللہ غضبناک ہو کر ان کے عقیدے کو کھینچ لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بد عقیدہ بنا دیتا ہے۔ یہ لعنتی ہے بد عقیدے جتنے ہوتے ہیں خدا کی نظر سے گرے ہوئے، ان کی توبہ خدا کے پاس سے قبول نہیں ہوگی، ان کو تو توبہ اولیاء کی چوکھٹوں پر کرنا پڑے گا۔ یزیدیوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، مولا حسین علیہ السلام کی چوکھٹ پر اپنی نسلوں کو وہاں پر قربان کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ راستہ نکل جائے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اولیاء اکرام کھیلو تماشا نہیں ہوتے، یہ میرے مصطفیٰ کا ایک انتظام ہوتا ہے اولیاء کا کہ وہ اپنی رحمت کو تقسیم کروانے کے لیے پوری دنیا میں اس لیے کہ رحمت العالمین بنا دیا اللہ تعالیٰ، میرے آقا کو بنایا نہیں۔ اب میرے آقا کی رحمت خالی دارالعلوموں تک، مسجدوں تک، جماعت اور مسلکوں تک، تو پھر یہ مسلمان اس میں بھی 10 قسم کے، کہاں تک پہنچے گی میرے آقا کی رحمت؟ اب ان کی وجہ سے میرے آقا پوری انسانیت کو محروم نہیں کریں گے، اس کے لیے انتظام میرے مصطفیٰ یہ کرتے ہیں کہ اپنی آل کو، اپنے شہزادوں کو جو ظاہری طور پر اگر آل بھی نہیں ہیں تو ان کو اپنی محبتوں سے نواز کر، اپنا اہل بنا کر، اہل بیت میں ان کو شامل کر لے کر کہ تمہاری میری رحمت کو تقسیم کرنے کے لیے تمہاری چوکی، تمہاری چوکی، تمہاری چوکھٹ، تمہاری چوکھٹ اب دے دیا۔ وہاں پر عام انسان بھی آئیں گے، اور آئیں گے اولیاء کی محبت ان کے دل کے اندر میں آئے گی۔ تو جو اولیاء کے پاس میں جاتے ہیں وہ غوث العظم کا انکار نہیں کرنے والے ہوتے، چاہے برادران وطن غیر مسلم کیوں نہ ہو، اور جو غوث العظم کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ پنجتن پاک کا انکار کرنے والے نہیں ہوتے، وہ تو حسن و حسین کہنے والے، سیدہ کا عقیدت میں نام لینے والے اور مولا علی کا نام لینے والے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اب جو مولا کا بھی نام لے لے، پنجتن پاک کا نام لے لے، جو اولیاء کا نام لے لے، ان کی لائن کتنی کلیئر ہو گئی؟ لائن کلیئر ہے ان کی تو، کیوں کہ یہ سب سفارشی ہوں گے، اور مدینے والوں کی نگاہ کرم ان کے اوپر، یہ سب سفارشوں کے اوپر، پنجتن پاک جن کی شفاعت کر دے، سفارش کر دے، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ تو ان کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لیں گے۔
یہ دیکھتا رہ جائے گا جو شرک و بدعت بولنے والا بدعقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے جو فرمایا نا وہ بات کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے میرا اعلان جنگ ہے، یہ اعلان جنگ کا رخ یہ ہوتا ہے، میدان جنگ رب کا تمہارا قلب اور تمہارا عقیدہ ہوتا ہے۔ رحمان کے عقیدے کے بجائے شیطان کا عقیدہ ان کا بن جاتا ہے، اور شیطان کے پاس میں شیطان کی پہچان، اس کے عقیدے کی پہچان بتا دو، پہچان لیں گے؟ شیطان کے عقیدے کی پہچان اس کی علمبرداری شیطان کی کہ صرف اس کو فرشتوں کو بھی دھوکہ دینے کے لیے اس نے شرک کا تانا دیا تھا، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، یہ ان کے سامنے نعوذ باللہ، یہ تو اللہ نہیں غیر اللہ ہے نا، یہ چکر دیا تھا انہیں۔ نفرت والے سے میرے مصطفیٰ رحمت تقسیم نہیں کرواتے، یاد رکھنا، محبت والے سے میرے مصطفیٰ اپنی رحمت کو اس سے تقسیم کرواتے ہیں، اور اولیاء کی چوکھٹیں میرے مصطفیٰ کی رحمت کے تقسیم کرنے کی مرکز ہوتے ہیں کہ وہاں پر آنے والوں کو میرے آقا کی رحمت ملتی ہے، اور ان کی چوکھٹیں اور ان کی چوکھٹوں کے ساتھ میں بھیجنے والے ان کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ پھر وہ اب چھوٹے چھوٹے اولیاء بھی ہیں، اپنے علاقوں کے مخدوم ہیں، وہ پھر اپنے صوبے کے مخدوم کے پاس میں کہ یہ تو ہمارے پاس ہے، بھیج رہا ہے، برادران وطن کو بھی بھیج رہا، نہیں میرے اس خاندان والے کو، اور وہ بھی کئی کو منت و مرادوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو ہر ایک کو بنداس ہو کر ہر انسان کو رحمت دلانے کے لیے اولیاء کے پاس میں بھیج رہا ہے۔ کئی کو چادر چڑھا کے آدھا تم لو آدھا میں لے لوں، یہ بارگیننگ تھوڑی ہوگی، وہاں پر یہ ڈیلنگ تھوڑی ہوگی، بلکہ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ انسان اس رحمت العالمین کی نسبتوں کو حاصل کرنے کے لیے راجن شاہ ولی کی چوکھٹ سے کیسے جڑے، تاج الاولیاء کی، اس کے لیے وہ ہر ایک کو وہاں پر جوڑ رہا ہے، اور یہ بولنے سے وہ جا رہے ہیں، وہ بولنے سے جا رہے ہیں، تو جو بھیج رہا ہے اس کی اطلاع تو ان کو رہتی نا، ایک بھیجا، دو بھیجا، 10 بھیج رہا، اس کا فکر ہی یہ ہے اپنوں کو، دوسروں کو، برادران وطن کو، عام انسانوں کو، کسی نہ کسی بہانے اس کے دل کا انٹینشن یہ ہے کہ وہ چوکھٹ پر چلے جائے تاکہ رحمت کی نسبت، رحمت کے چھینٹے اس کو مل جائے۔ آج انسانیت ترس رہی ہے میرے آقا کی رحمتوں کے لیے، خدا کی قسم دنیا کے ریگستان میں چلنے والا، پیاس میں تڑپ کر مرنے والا اتنا قابل رحم نہیں ہے جتنا ایک ایک انسان رحمت العالمین کی رحمت کو ترس رہا ہے، اس وقت میں کوئی سہارا ملے، سکون ملے۔ اور تم کو مجھ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی ہمدردی کے خاطر ان کو رحمت کا قابل بنانے کے لیے، رحمت العالمین کی نسبتوں سے جوڑنے کے لیے اولیاء سے جوڑو۔ یہ کام، یہ ذمہ داری تمہاری ہماری ہے۔ یہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں کہ جن کو میرے مصطفیٰ اپنی رحمت کے تقسیم کرنے کے لیے حیات میں بھی اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی، کیوں زندگی میں بھی تقسیم ہوگی میرے آقا کی رحمتیں تیری ذات کے ساتھ میں۔ اگر وہ چاہیں گے پنجتن پا غوث و خواجہ تو مرنے کے بعد تیری قبر سے بھی میرے آقا کی رحمتیں دین و دنیا کی انسانیت میں تقسیم ہوتی رہے گی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مسلک اور جماعتوں سے لوگوں کو دین کب تک؟ ان کے نظاموں تک ہی ملے گا، مسجد و مدرسوں میں وہ جب تک ہے جب تک ملے گا، لیکن بزرگوں کے آستانوں سے انہوں لینے والے نہیں ہوتے، دین و دنیا کو دینے والے، اس لیے کہ رحمت مصطفیٰ وہاں تقسیم ہوتی ہے، اور رحمت مصطفیٰ دین و دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ اولیاء کے آستانے یہ ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور لینے والوں کو بلانا نہیں پڑتا، اولیاء کے آستانوں پر بلانا پڑتا ہے لوگوں کو، بلکہ وہ خود جاتے ہیں جو واقعات جن کو اللہ دینا چاہتا ہے ان کو اللہ کے ٹب بول کے نہیں ڈالتا، کہتا ہے کہ جاؤ راجن شاہ ولی کے پاس میں، جاؤ تاج الاولیاء کے پاس میں، جاؤ غریب نواز کے پاس، میں تم کو میں دوں گا لیکن وہاں سے لے لینا تم، کیونکہ وہ میرے ہیں، میرے محبوب کے وہ ہیں۔ اور اتنی بھلائی ہے انسانوں کی کہ تم زیادہ نہیں کر سکتے، تو اولیاء کی محبت انسانوں میں پیدا کراؤ، اولیاء کی چوکھٹوں پر انہیں بھیجو، تم نہ لے جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن کہہ دو کہ ساری دنیا میں تم کوشش کر کے آئے ہیں نا، ایک مرتبہ جاؤ راجن شاہ ولی کے پاس، تاج الاولیاء کے پاس، سعد اللہ حسینی کے پاس میں کہہ کر ان کو بھیج دو، جا کر ان کو دنیا بھی ملے گی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رحمت العالمین کی رحمت کا کروڑواں حصہ ان کو مل جائے گا۔ دنیا تو کیا چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے قیامت میں ان کی نجات بھی ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ اپنے رحمت کی ہم کو عطا فرما دیجیے، اور اپنی رحمت کی نسبت عطا فرما دیجیے، اولیاء کی محبت عطا فرما دیجیے، اور آپ کی محبت کے لیے وہ سرشاری
کہ اپنی جانوں کو بھی ہم قربان کر دیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایسا جذبہ ہم سب کو عطا کیجیے اور ساری انسانیت سے محبت کرنے والا اور کلمہ گو سے ہم کو منافق نہ بنائیے کہ ہم خود کلمہ گو والوں کی مسلمانوں کی مخالفت کرے یا ان کی عداوت ان کی دشمنی ہمارے دل میں ہو. ہمیں منافق نہ بنائیے یا رسول اللہ. آپ کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, ہم ہر مسلمان سے اپنے دل سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ محبت اور یہ خیرات حق ہم سب کو اور ہم سب کو اور ساری امت کو یہ رخ اپنے کرم سے عطا کیجیے بحق لا الہ الا اللہ.